وانصارنا بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون بالعلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل عليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا عليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسل قد قصصناهم عليك من قبل ورسل لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللہ کی ذات کریم نے یہ سورہ نساء ہے آج ہم اس کی 160ویں جو آیت ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کی ذات کریم نے یہودیوں کے جو ظلم و ستم ہے اور نافرمانی ہے ان کا یہ ذکر چل رہا ہے۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ وَأَخْرِجْهُمُ الرِّبَا وَقَدَّرُوا عَنْهُ وَأَخْرِجْهُمْ بَعْضَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے سود لینے سے منع کرنا ہے، لیکن وہ سود لیتے ہیں، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور جس چیز سے انہیں منع کیا گیا تھا اسی راستے پہ وہ چلتے ہیں، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں۔ ہم نے بہت سی جو پاک چیزیں اللہ فرماتے ہیں ان پر حرام کر دی جو پہلے ان کے لیے حلال تھی، اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ یہودیوں کی بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ ایسی امت ہے بنی اسرائیل کی کہ جب سے یہ بنی اسرائیل پیدا ہوئے اس وقت سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بے شمار پہلے انبیاء پیدا فرمائے، اور انہوں نے خود اس چیز کا اقرار کیا کہ وہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ بلکہ جب میں نے کل آپ سے عرض کی تھی کہ جب وقت نصر نے یروشلم کو بیت المقدس کو فتح کیا، وہ وقت نصر وہ اچھا تھا، وہ یروشلم اندر داخل ہوا اور اس نے بیت المقدس جو ہے قلعہ سلیمانی کو دیکھنے کے لیے سیر کرنے کے لیے اندر گیا، تو اس نے ایک دیوار کے اوپر ایک تیر کا نشان دیکھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ تیر کا نشان کیسا ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہاں ہم نے زکریا علیہ السلام، ہم تو علیہ السلام کہتے ہیں کیونکہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور احترام ان کا واجب ہے، فرض ہے کہ جو مسلمان ہیں کلمہ گو ہیں تمام انبیاء کا احترام کرنا۔ تو انہوں نے کہا یہاں ہم نے زکریا نبی کو قتل کیا۔ پوچھا کہ کس لیے قتل کیا تھا؟ کہ وہ ہماری برائیوں کے اوپر ہمیں روکتا تھا اور ہمیں نیکی کی ہدایت کرتا تھا، برے کاموں سے روکتا تھا اور اچھے کاموں کی ترغیب کرتا تھا، اس لیے ہم نے قتل کیا۔ یہ وہ قوم ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ لوگ وہ سود کھاتے ہیں اور لوگوں کو نیک کاموں سے روکتے ہیں۔ اللہ نے پھر ان کے اوپر یہ وہ پاک چیزیں حرام کر دیں جو پہلے ان کے اوپر بہت حلال تھیں۔ ناجائز طریقوں سے لوگوں کے مال کھاتے ہیں اور دھوکہ دہی اور فریب دہی سے لوگوں کو ورگلاتے ہیں، اور یہی جو ان
کی جہالت کی جو کیفیت تھی وہ کافی تھی کہ وہ مسلمانوں کو یا جو ایمان والے تھے ان کو اصرار کرتے تھے کہ وہ انبیاء کی کسی بات کو نہ مانیں۔ اور یہ وہ قوم ہے کہ پہلے قومیں اٹھتی رہی ہیں، مٹتی رہی ہیں، لیکن یہ وہ قوم ہے جب سے پیدا ہوئی ہے آج تک یہ مٹی نہیں، ابھی تک یہ قوم قائم ہے۔ جیسے کہ ولا یموتو ولا یحییٰ والی کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ کیفیت پیدا کر دی ہے کہ یہ نہ مرتے ہیں نہ زندہ ہوتے ہیں۔ یہ اس کیفیت کے اندر یہ یہودی قوم جو رہ رہی ہے۔ تو رات میں بھی ان کا ذکر ہے، انجیل میں بھی ان کا ذکر ہے، زبور میں بھی ان کا ذکر ہے۔ تو آج اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو ایمان و اطاعت سے منحرف اور بغاوت اور انکار کی روش پر قائم ہیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے دردناک سزا تیار ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ دنیا میں جو دردناک سزا ان کو ملی اور مل رہی ہے وہ کبھی دوسری قوم کو نہیں ملی۔ 2000 برس سے، جیسے میں نے پہلے عرض کی، 2000 برس ہو چکے ہیں کہ زمین پر کہیں ان کو عزت کا ٹھکانہ میسر نہیں آیا۔ ساری دنیا کی زمین کے اوپر یہ تتر بتر ہے، بے شمار مال و دولت ان کے پاس ہے، لیکن جہاں بھی ان کو کوئی ٹھکانہ میسر آتا ہے وہ کسی کے سہارے پہ میسر آتا ہے۔ جیسے آج کل امریکہ اور برطانیہ کے سہارے سے ان کو یہ بیت المقدس کی زمین مسلمانوں کو یقین نہیں، کیونکہ ہم ضعیف الایمان ہو گئے ہیں، ہمارے ایمان کمزور ہو گئے ہیں۔ وہ انہوں نے اس کو زمین کو خرید کر ادھر زبردستی 1967 میں 1963 یا 60 میں اسے یہودی سلطنت کو قائم کیا اور اس کو پوری پروٹیکشن دی۔ اور پھر جو قبطی تھے، مصر کے جو قبطی فوجی تھے، انہوں نے ان کی حمایت کی، اور جو ان کے مسلمانوں کے ساتھ ان کی جنگ کی کے ساتھ ان قبطیوں نے اور امریکیوں نے اور برطانیہ نے ان کا ساتھ دیا اور پھر ان کو ادھر اسٹیبلش کیا۔ ورنہ وہ غیر مسلم ان کے ساتھ یہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ مصر کے جو مسلمان تھے ان کے ساتھ وہ مسلمانوں کی جماعت تھی پوری، اور وہ لڑنے مرنے اور شہید ہونے کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی، اور ان کا نعرہ تھا اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ بڑا ہے اور تمام تعریفیں اس کی ہیں، اور ہر وقت وہ قرآن اپنی جیب میں رکھتے تھے۔ یہ ان کا اعزاز تھا۔ اور جتنے بھی وہ آئے ہیں دنیا کے اخوان المسلمون، جتنی جماعت کے جتنے سربراہ بنے یا جو جیت لوگ تھے، ان سب کو مصر کی جو فوجیں ہیں، مصر کے فوج ہے، اس نے ان کو شہید کیا، کیونکہ اکثر تعداد مصری فوج کے اندر قبطیوں کی ہے جو ان کی حمایت کرتے ہیں۔ اور یہ ایک زندہ نمونہ ہے عبرت کا کہ یہ دنیا کے اندر قوم موجود ہے اور مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کر رہی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہاں بھی اچھائی کا کوئی کام ہوتا ہے، جہاں نیکی کا کوئی کام ہوتا ہے، جہاں اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا جاتا ہے، سب سے پہلے یہ اس کے آگے راستہ روکتے ہیں اس کا۔ اور یہ اتنے بدقسمت ہیں کہ یہ بے خدا کی ایک نظام جو سوشلزم کا نظام تھا، وہ بھی انہی کی دماغ کی اختراع تھی۔ جو فرائڈ ڈے جو ان کا ایک بہت بڑا یہودی تھا، اس نے یہ سوشلزم کا نظام اللہ کے بالکل مخالف، اب کہ اللہ کوئی نہیں ہے، اللہ کے خلاف سب باتیں اس نے کی، اور ایک ایسا نظام بنایا کہ روٹی کپڑا اسٹیٹ کی ذمہ داری، لیکن پھر فیل ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ان میں سے کافر ہیں، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار رکھا ہے۔ دردناک عذاب اللہ کا کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے، لیکن چھوٹا سا عذاب اگر یا کیڑی یا کوئی بچھو یا کوئی سانپ یا آگ کا کوئی شعلہ انسان کو لگ جائے تو اس کے بعد اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کا عذاب کیسا ہو۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، لیکن کچھ لوگ ان میں پختہ علم رکھنے والے، علم کے اندر پختہ ہیں،
اور ایماندار ہیں، وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل کی گئی ہے اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی۔ کچھ لوگ جیسے ہر قوم کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سمجھ جاتے ہیں، ہدایت پا جاتے ہیں، جن کے مقدر میں خود ہدایت کی طرف جن کی توجہ ہو کہ ہدایت لینی ہے تو ہدایت پا جاتے ہیں۔ تو کچھ لوگ صاحب علم بھی ہیں جو ایمان لاتے ہیں، یوم آخرت پہ بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو تیری طرف نازل کیا اس سے بھی، جو تجھ سے پہلے نازل کیا ہے اس سے بھی، اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اور وہ مومن والمومنون باللہ والیوم الآخر، اور اللہ کے اوپر اور یوم آخر پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم یقیناً ضرور اجر عظیم عطا کریں۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام، عیسیٰ، ایوب، یونس علیہ السلام، ہارون اور سلیمان کی طرف وحی بھیجی تھی، اور ہم نے داؤد کو زبور دی تھی۔ زبور کے اندر بائبل، موجودہ جو بائبل ہے اس کے اندر ان کی 3-4 کتابوں کا ہے۔ زبور کے اندر کہیں کہیں داؤد علیہ السلام کی طرف سے جو تقریریں درج ہیں وہ بالکل ایسے ہیں جیسے اللہ نے داؤد علیہ السلام سے نازل فرمائی۔ اگر اس کو پڑھیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وہی چشمہ ہے جہاں سے قرآن کا چشمہ ٹوٹا ہے، اور وہی اللہ کی طرف سے نازل ہے۔ باقی بیچ میں انہوں نے اپنی بہت سی چیزیں جو ہے تحریف کر دی ہیں، لیکن جہاں جہاں اللہ کا کلم ہے، اللہ کے کلمات ہیں، وہ بالکل علیحدہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سارے انبیاء ہیں، ان کے اوپر ہم نے وحی کی تھی، وحی کے مختلف طریقے تھے، اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور عطا کی تھی۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا۔ اللہ نے قرآن حکیم میں میرا خیال 20-25 رسولوں کا ذکر کیا ہے، باقی 1,24,000 پیغمبر ہیں جن کا ذکر نہیں کیا گیا، لیکن ہر نبی کے اوپر کوئی صحیفہ ضرور اتارا گیا، اس لیے کہ تاکہ ان کی قوم جو ہے وہ حجت نہ بنا سکے کہ ہمارے پاس دعوت کی بھیجی تھی۔ لیکن آخر میں جو پہلے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور ہم نے موسیٰ سے اس طرح گفتگو کی جس طرح دوست سے دوست گفتگو کرتا ہے۔ باقی نبیوں کے اوپر وحی آئی یا غیب سے کوئی آوازیں آئیں، کتابیں نازل ہوئیں، فرشتہ آیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے روبرو گفتگو کی، جیسے گفتگو کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے جب پہلی وحی جب اللہ نے آپ نے کہا کہ میں وہ سورہ طٰہٰ میں ہم پڑھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب وہاں سے آپ واپس آئے ہیں مدین سے، تو راستے میں اپنی بیگم اور بچے تھے ساتھ، تو کہا کہ ذرا یہاں ٹھہر جاؤ، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے یا تو کوئی انگارہ لے آؤں تاکہ سردی بہت ہے اور تم اس کو تاپ لو، اور ساتھ ہی میں راستہ بھی پوچھ لوں کہ مصر کی طرف راستہ کون سا جاتا ہے۔ تو جب وہاں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ جوتے آپ اتار دیں اور میں تمہارا رب ہوں، آپ کے اندر سے یہ آواز۔ تو پوچھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کہا میرے ہاتھ میں آسا ہے۔ پھر اتنا ہی کہا یا مردگار یہ آسا ہے، اس سے میں بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں، اور کبھی اگر کوئی نیند آ جائے تو میں اس کے اوپر ٹیک لگا کے سو بھی جاتا ہوں، اور اگر کوئی دشمن مجھ پہ حملہ آور ہو تو میں اس سے اپنا دبا بھی کرتا ہوں۔ آواز اتنی کشش والی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس عرصے کو تھوڑا سا طوالت دینے کے لیے گفتگو میں تھوڑی سی طوالت کی، تو پھر اللہ نے ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی جس طرح باتیں کی جاتی ہیں۔ رسل مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ، یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں
کوئی بات حجت بعد رسل، کوئی حجت باقی نہ رہ جائے، کوئی دلیل باقی نہ رہ جائے۔ وکان اللہ عزیزا حکیمہ، اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا حکیم و دانا ہے۔ اس لیے اللہ نے ہر امت کے پاس ایک رسول بھیجا، اور آخر میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی الخاتمین بنا کے، خاتم النبیین بنا کے بھیجا، تاکہ یہ آپ کی رسالت، آپ کی کتاب قیامت تک رسالت بھی قائم ہے اور یہ کتاب بھی قائم ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اس لیے جتنی بھی امت آئے گی اس کتاب سے وہ ہدایت پاتی رہے گی، اور اس کتاب کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ دی ہے، اور یہ قیامت تک یہ کتاب، قیامت کی صبح تک یہ کتاب ہدایت بخشتی رہے گی، جب تک یہ دنیا قائم ہے۔ جو ہدایت سے سیراب ہونا چاہتا ہوگا، ہدایت کو لینا چاہتا ہوگا، اللہ تک پہنچنا چاہتا ہوگا، ایمان لانا چاہتا ہوگا، یہ کتاب اس کو ہدایت دیتی رہے گی۔ اس لیے اللہ نے وکان اللہ عزیزا حکیمہ، اللہ حکیم بھی ہے اور دانا بھی ہے، وہ اب جانتا ہے کہ اپنے احکامات کو دنیا کے اوپر کیسے نافذ کرنے ہیں۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل علیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون، لوگ نہیں مانتے تو نہ مانیں، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کیا ہے، اپنے علم سے نازل کیا ہے۔ اللہ کا اپنا علم ہے، کسی کا عطا کردہ نہیں ہے۔ جو کچھ ہمیں پڑھنا لکھنا آتا ہے یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ کے پاس جو کچھ علم ہے اس کا اپنا علم ہے۔ اللہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ اللہ مالک ہے، ہم مملوک ہیں۔ اللہ رازق ہے، ہم مرزوق ہیں۔ ہم اس کی ملکیت میں ہیں، اور یہ اس کی خاص مہربانی ہے کہ اس نے ہماری ہدایت کے لیے رسول بھی بھیجے، کتابیں بھیجی، صحیفے بھیجے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میری یہ لوگ مانیں یا نہ مانیں، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اب اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں۔ لیکن اللہ کہتا ہے ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا۔ اگر اللہ کی اکیلی گواہی ہوتی تو اللہ فرماتے ہیں یہ کفایت کر جاتی، یہ کافی ہے کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جیسے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، یہ اللہ نے آپ کے اوپر نازل کیا، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بعض اوقات انسانی کیفیت ہے، انسان کے تانے سن کے، گالیاں سن کے، رکاوٹیں کھڑی دیکھ کے پشیمانی کبھی کبھی دل کے اندر آتی تھی، تو پھر اللہ تسلی دیتا تھا۔ جیسے پہلی وحی کے بعد تھوڑا وقفہ آیا تو پھر دوسری وحی جب نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا واللیل اذا سجا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، روز روشن دن کی قسم، واللیل اذا سجا، رات کی قسم، اللہ نے تجھے نہیں چھوڑا، اور تیرا جو آنے والا وقت ہے وہ اس وقت سے زیادہ بہتر ہوگا۔ پھر پوری ہدایت آخر میں کہا کہ بس نماز پڑھ، اور یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ، اور فقیر جو آئے اس کو پکار، اگر تیرے پاس نہیں تو پیار محبت سے اس کو جواب دے بھی میرے پاس سہولت نہیں، جب میرے پاس سہولت ہوگی میں تجھے دے دوں گا۔ فلا تقہر، اس کو ڈانٹو مت۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کی طرح سے روکتے ہیں، وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور، ضلالا بعیدا، بہت دور کوئی دور، بہت دور کو سمجھنے نکل گئے۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا، وہ ماننے سے خود بھی انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو خدا سے راہ سے روکتے ہیں، وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ اس طرح جن لوگوں نے کفر و بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم و ستم پر اتر آئے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا، اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑے گا۔ جو ظلم کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا۔ انہیں
نہیں کوئی راستہ بلا لیہدیہم طریقہ الا طریقہ جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا، انہیں کوئی راستہ بجز جہنم کے راستہ کے دکھائی نہ دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول اللہ الکریم۔ اللہم لا نشاء الشاکرین الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک و حبیبک سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم۔ اللہ یا اللہ ہمارا پڑھنا قبول فرما، اللہ دین کو ہمارے دل کے اندر راسخ فرما دے، اللہ دین میں رہنا آسان کرنا دے، آنے والے مسائل اور مشکلات سے بچا دے، اللہ جن اعمال کی وجہ سے آنے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، زندہ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما، اور جن سے معاف فرما، مسائل اور بیماریوں سے نجات عطا فرما، مسلمانوں کو دنیا کے اندر اللہ غلبہ عطا فرما۔